بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حرف جار مین جو ہے اس کی ترکیب کر لی تھی۔ اب اس کا مفہوم اور ترجمہ وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ مین جو ہے نا حرف جار، یہ چار معنی کے لیے آتا ہے۔ کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ ایک تو ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے۔ غایت کہتے ہیں حد، یعنی ابتدائی حد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی ایک کام کی جو جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ابتدائی حد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ۔ تو اب مین نے آ کر کیا کیا؟ بتا دیا کہ سیر کا آغاز کہاں سے۔ اچھا جی، دوسرا مین جو ہے نا تبعید کے لیے آتا ہے۔ اس کو مین بادیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زیادہ تر اس کا یہ استعمال مین بادیہ، جو بعض کے معنی میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مین بادیہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ جمع پہ داخل ہوگا۔ کس پہ داخل ہوگا؟ جس طرح اخذت من الدراہم، اب مین جو ہے نا یہ بادیہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ میں نے دراہم سے لیا، یہ بعد کے معنی میں ہوگا۔ یعنی معنی یہ بنے گا اخذت بعد الدراہم، یعنی میں نے کچھ دراہم لیے۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، مین یہ بادیہ ہے، لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے الناس جمع ہے معنی کے لحاظ سے۔ تو یہ میں نے نہیں کہا کہ جمع پہ داخل ہونے والا مین ہمیشہ بادیہ ہوگا، نہیں، یہ کہا کہ مین بادیہ جمع پہ داخل ہوگا، لیکن ہر جمع پہ داخل ہونے والا مین بادیہ یہ دوسری چیز نہیں، بس یہ۔ اچھا، پھر تبیین کے لیے آتا ہے۔ اس کو مین بیانیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کو وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی مین سے پہلے والا جو چیز ہوتی ہے اس میں کچھ ابہام ہوتا ہے یا زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو مین آ کر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے کہ یہاں پر اس سے کون سا معنی مراد ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مین بیانیہ۔ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اب کہا نا تم پلیدی سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، کس سے بچو؟ اب پلیدی جو ہے، اب اس پہ ابہام ہے کہ پلیدی تو کئی طرح کی ہے۔ کفر کی پلیدی ہے، شرک کی پلیدی ہے، منافقت کی پلیدی ہے، عام پلیدی بھی ہوتی ہے، نجاست کی، جھوٹ کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جتنے گناہ سب پلید ہیں۔ اور نجاست جو عام ہوتی ہے وہ بھی ہے، بولو براز، تو ہے نا اس میں کہ بھی کس قسم کی پلیدی سے بچنا ہے۔ تو مین نے آ کر اس کو بت پرستی بھی جو ہے تو فرما دیا کہ من الاوثان، کون سی پلیدی؟ بتوں والی۔ کون سی؟ تو مین نے آ کر الرجس کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ مین بیانیہ۔ معنی بنے گا الرجس الذی هو الاوثان، یعنی اس پلیدی سے جو کہ کیا ہے جی؟ بت ہے، اس سے بچو۔ اس کو مین بیانیہ کہیں۔ آپ کا بھی مین زائدہ ہوتا ہے، با بھی زائدہ ہوتا تھا، لام بھی، اور تیسرے نمبر پہ مین ہے یہ بھی، جیسے یغفر لکم من ذنوبی۔ اب مین جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ بھی تو جمع پہ داخل ہے، تو یہ ہر جمع پہ داخل ہونے والا مین بادیہ نہیں ہوگا۔ ہاں، مین بادیہ جمع پہ داخل ہوگا، تو یغفر لکم من ذنوبی۔ اب مین زائدہ ہے، معنی اس کا بنے گا یغفر لکم، وہ تمہارے لیے بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ، تمہارے، تو ذنوبکم یہ مفعول بھی بنے گا۔ تو لفظاً تو یہ مجرور ہے، لیکن محلن یہ کیا ہے جی؟ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور مین اور وہ ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے، اور تبعید کے لیے آتا ہے، جیسے اخذت، میں نے لیا من الدراہم، دراہم سے، یعنی بعض دراہم۔ اور تبیین کے لیے آتا ہے نحو قول تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ قول ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم بچو پلیدی سے، بتوں کی، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو، یعنی اس پلیدی سے جو کہ کیا ہے جی؟ بت ہے۔ اور زیادت یعنی زیادہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟